أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 16۔ قواریر من فضوۃ قدروها تقدیرا، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوگا۔ لاسٹ آیہ میں، آیہ نمبر 15 میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ چاندی کے برتن اور آپ خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ انہی کی تفصیل آگے اس آیت میں بھی ہے۔ ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، انہوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں پہلے۔ قواریر، شیشے، قاف را را، کل بھی ہم نے پڑھا ہے۔ من فضوۃ، چاندی کے، یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ قدروها، قاف دال را، قدر تقدیر، یعنی اندازہ پورا پراپر کس طرح سے ہے۔ قدروها، قدر تقدیر، ہو واو جمع کے لیے آ رہا ہے اور ہا پروناؤن ساتھ لگ رہا ہے۔ انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا ان کا، کن کا؟ ان برتنوں کا، یعنی ان میں جو بھرا جا رہا ہوگا۔ تقدیرا، خوب اندازہ رکھنا۔ قاف دال را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تجوید دیکھتے ہیں۔ کل کی آیت کا اینڈ ہم نے قواریرا پہ کیا تھا اور آج کی آیت کا سٹارٹ قواریرا سے ہو رہا ہے۔ جب ہم ایسے ورڈ پہ وقف کرتے ہیں تو وہ پورا پڑھا جاتا ہے الف مدہ کے ساتھ، اسی لیے کل کی آیت کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا تھا وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، پورا۔ اب یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے، الف کے اوپر جب بھی اس طرح گول نشان ہو تو اس کا مطلب ہے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی ہم یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے۔ و، قاف موٹا پڑھا جائے گا، و میں ہونٹ گول ہوں گے اور ساتھ الف مدہ ہوگا۔ ری یا مدہ ہے، رو رو موٹا ہے، لمبا نہیں ہوگا۔ قواریر من فضوۃ، میں بھی نون کے آواز کو چھپانا ہے جیسے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ فضوۃ، یہاں پر بھی ہم نون کے آواز کو چھپائیں گے۔ فضوۃ قدروها، قاف موٹا پڑھا جائے گا، رو میں واو مدہ ہوگا، ہا الف مدہ ہوگا، تق قاف پہ قلقلہ ہوگا، دی یا مدہ، اور را میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ کریں گے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ قواریر من فضة قدروها تقديرا، قوارير 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 من فضة قدروها تقديرا،
قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. پچھلی آیت کے ساتھ لنک کریں گے. اور ان پر چاندی کے برتن اور آبخورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا. انہوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا، یعنی وہ پینے والوں کی ضرورت کے عین اندازے کے مطابق بنے ہوئے ہوں گے، نہ کم نہ زیادہ. ایک مطلب یہ بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ چاندی کے شیشہ نمائن برتنوں کو اتنی مخصوص مقدار میں بھرا جائے گا جتنی پینے والے کی طلب ہوگی، ضرورت ہوگی. انہیں مزید مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور نہ یہ صورت ہوگی کہ برتن میں کچھ مشروب بچ جائے، یعنی پورا اندازے کے ساتھ پراپر وے میں ڈالا جائے گا. یہاں پر چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے. یہاں پر میں اس کو بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جنت میں کچھ چاندی کے، کچھ سونے کے، کچھ موتیوں کے محلات ہوں گے، اور ان تمام میں اسی طرح سے چیزیں ہوں گی، ویسے ہی سب کچھ موجود ہوگا. اور اسی کی جس طرح سے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی. تصور کریں، سوچیں کیا خوبصورت اور جگمگاتی اور کتنی اٹریکٹیو وہ جگہ ہوگی. اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، یعنی اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی. لوگوں کے لیے جنت عدن، جو کہ ایک نام ہے جنت کا، میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرہ مبارک پر ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یعنی جنت عدن میں جو لوگ ہوں گے وہ رب کو دیکھنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ رب تعالیٰ ہی کبریائی کی چادر میں اس کا چہرہ موجود ہو. اور اسی طرح مسلم کی روایت میں آتا ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مسک کی ہے. تو کہیں پر موتیوں کے، کہیں پر سونے کے، کہیں پر چاندی کے. اور اسی طرح ترمذی کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا پانی سے. ہم نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنیں، اس کے خواب دیکھیں، یہ چیز ہے جس میں انسان سبقت لے جائے، جس کے لیے کوششیں کرے، جس کے لیے دن رات کی اس کی سوچیں ہوں، فکریں ہوں، اور جس کو پانے کی تڑپ ہو. دنیا میں لوگ ایک چھوٹا سا گھر لینے کے لیے، زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی زیادہ جابس کرتے ہیں، اور جابس کرتے ہیں، ڈبل ڈبل کرتے ہیں، ایکسٹرا کام کرتے ہیں، پیسے حاصل کرتے ہیں، اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں کہ گھر بن جائے. کسی طرح سے ایک مٹی کا اینٹوں والا گھر بنانے کے لیے ہم کتنا تڑپتے ہیں. اور وہ جنت، اور اس کے لیے کتنے خواب ہوتے ہیں، کب میں اس گھر میں جاؤں گی، پھر کیا کیا کچھ میں نہیں کروں گی وہاں پر. یہ جنت کا گھر، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ اگر میں نے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، یہ مجھے سوچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے یعنی پتھر سٹونز موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے. جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، عیش، مزے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے. آسان نہیں ہوتا کسی کو معاف کرنا. ابھی میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے مسجد میں کسی نے کویسچن کیا کہ مجھے پتا ہے کہ رمضان معاف کرنے کا مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اتنا ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے اور اتنا ہمیں ان کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے کہ ان کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتی، تو کیا میرے روزے قبول ہوں گے؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور کہا کہ روزے تو اس سے الگ ہیں، لیکن میرا معاف کرنا اللہ کے ہاں میرے مقام کو بڑھا دے گا. آج کی رمضان کی نیکی
کئی گنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بہت مشکل ہے معاف کرنا ان لوگوں کو، اسپیشلی جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہو۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد کر لیں، حضرت عائشہ کو پہ تہمت لگی تھی، ابو بکر صدیق جن کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیشہ سے، جن کے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی الزام لگانے میں شامل ہے۔ روک لیا ان کو دینا، میں نہیں دیتا، میری بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو مشکل کاموں پر ہی اجر ہے، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کو نہ دے، آپ سے کٹے، اس کے سامنے جا کر مسکرا کے سلام کرنا، اس کو دینا۔ جو کٹے اس سے جڑو، جو نہ دے اس کو دو۔ آسان نہیں ہے۔ راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھنا، فجر کے لیے خود کو جگانا، سخت محنت والے دن میں جابز کے ساتھ، باقی کاموں کے ساتھ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اور بہت کچھ، وہ سب ایسے نہیں ملے گا۔ اس کے بدلے میں وہ سب کرنے پر میرے لیے جنت ہے، اس کے خواب دیکھنے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھوں گی تو ساری قربانیاں دینا آسان ہو جائے گا۔ میں دوبارہ حدیث کو شروع سے پڑھ رہی ہوں اینڈ تک، تاکہ ایک تسلسل سے پوری بات پہنچے۔ پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے یعنی پتھر موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ وہ سارے ڈر جو ہمیں دنیا میں ہے نا، میرا عیش و عشرت مجھ سے کہیں نہ چلا جائے، تکلیف نہ پہنچ جائے، زندگی نہ ختم ہو جائے، میرا پیارا میرے سے نہ چلا جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، اور اپنے کپڑوں کی، اپنی جوانی کی، سب کچھ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی کچھ ہو سکتا ہے جس کے انسان خواب دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقون، یعنی جو ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں، جو ہر کام میں پہل کرنے والے ہیں، جو نیکی کی کوئی بات دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پانی کی آواز لگی، سب سے پہلے پانی پہنچانے والے، کسی کو کوئی ضرورت ہے، ضرورت مند کو سب سے پہلے اس کی مدد کرنے والے، نماز کو اول وقت میں پڑھنے والے۔ سابقون اور اصحاب الیمین جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہیں۔ بیہقی کی صحیح روایت ہے۔ سابقون اور اصحاب الیمین کا فرق ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کا اور پاس ہونے والوں کا۔ تو جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے ہوں گے ان کے لیے سونے کے باغ ہوں گے، اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کی رضا میں لگانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس جنت کے مزے دے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے خواب دیکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی بڑی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔